محمد اظهر خان افریدي صاحب زه تاسو ته په خپلو خپرونو کې په خیر راغلاست کړم. په قطر کې د جناب حاجي شمال ګل صاحب یوسفزی سره دوی دو تخا پتہ سے پختون کا اسمرا پیسہ گٹیا نہیں لگے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی ویزا نہیں لگا. ایک بزنس کمیونٹی ہے، ان کو سب کو جوائن کر کے ہم ایک بزنس فورم تشکیل دے رہے ہیں. ځکه چې د قطر په ډیولپمنٹ کې د پښتنو غټه حصہ ده. ایسا شکر آزاد د ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د غمازینه. زه دا نه غواړم چې دوی راشي سفرخانه ته او دوی همدغسې د کار نه بغیر واپس لاړ شي. 5 लाख आदमियों ने अगर पैसे भेजे 14 लाख के हिसाब से तो उसका तो ڈر کتنا. سر دو ځان پسې دویم خلک پښتانه او پاکستانیان ګوري. 35 سال وشو وسافرې الحمدلله یعنی هیڅ تکلیف ته نه عمل وکړ. DM ڈیجیٹل ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ کا میزبان ڈاکٹر عابد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جب سے ہماری ٹیم قطر کا دورہ کر رہی ہے ہماری ملاقات مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. دیکھنے میں ایک دلچسپ پہلو یہ آ رہا ہے کہ جس شخصیت سے ہم آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں موصوف دوحہ قطر سے DM ڈیجیٹل کے اس دورے کے میزبان. اس کے علاوہ ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. اعلیٰ حکومتی حلقوں کی بات ہو، سفارتکاروں سے دوستی اور تعلقات کی بات ہو، پاکستانی اور مقامی کاروباری حلقوں سے تعلقات کی بات ہو، قطر میں مقیم مختلف ممالک کے رہنماؤں سے لے کر ادبی، مذہبی، غرضیے کے معاشرے میں کم آمدنی افراد تک یکساں دوستی تعلقات اور مصنف بھی ہیں تو کالم نگار بھی ہے، ٹی وی اینکر بھی ہے تو سماجی کارکن بھی ہے. قطر میں تمام بڑی کمیونٹیز پر مشتمل حکومت کی مقامی کمیٹی میں پاکستانی کمیونٹی کے نمائندے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ہمہ جہت شخصیت جو صرف قطر ہی نہیں خلیج کے تمام ممالک میں یکساں پہچانے جاتے ہیں. تو آئیے ناظرین آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب اشرف صدیقی صاحب سے. السلام علیکم صدیقی صاحب. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے تو اتنا کچھ میرے متعلق کہہ دیا، میں اس قابل نہیں تھا. سر میرے خیال میں کہ ابھی بھی میں نے صحیح طریقے سے آپ کا تعارف نہیں کروایا. کیوں کہ اس ایک مہینے میں آپ نے ہمیں جتنا پیار دیا، جتنا خلوص دیا، اور ہمارے خصوصاً DM ڈیجیٹل کے لیے جو آپ نے کیا، میرے خیال میں ادھر کوئی بھی شخص ہوتا وہ ناممکن ہوتا. سر میں ناظرین کے سامنے برملا یہ اقرار کرتا ہوں کہ قطر کے ہمارے دورے میں اگر کوئی شخصیت ہمہ وقت ہمارے ساتھ، چاہے وہ رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے تپتی دوپہر ہو، چاہے جو بھی وقت ہو سر، تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آپ نے DM ڈیجیٹل کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یقین کیجئے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ آر نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کا میں نے کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں کی ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا فرض تھا کہ اب مہمان آئے. اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ قطر جیسا ملک جو اس وقت الحمدللہ ایک برادر اسلامی ملک ہوتے ہوئے ہمیں تو فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہوتے ہوئے پاکستان سے کئی گنا چھوٹا ہونے کے باوجود، اور آبادی بھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں صرف
गैर मुल्कियों को मिला के 15 लाख बनती है, जिसमें कोई 12 लाख के करीब तो गैर मुल्की हैं, कोई 12 कह लीजिए, 11.5 लाख कह लीजिए। उसके बावजूद आप ये देखेंगे जो यहाँ बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जहां लोग पूरी दुनिया से खिंच खिंच के लोग पहुंचे हुए होते हैं यहाँ से, जहां दुनिया भर की हेड ऑफ द स्टेट्स और वज़राए खजाना और बड़े बड़े लोग सारे यहाँ आते हैं, और इनके साथ बाकायदा तिजारती ताल्लुकात उन्होंने बनाए हैं, इनके साथ जॉइंट वेंचर्स जारी हैं। दुनिया कोई ऐसा मुल्क नहीं हुआ, चाहे वो आप जनूबी अमेरिका की बात कर रहे हो, चाहे आप उससे फारिस के किसी मुल्क की बात कर रहे हो, चाहे आप हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की बात कर लीजिए, दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो कि इनसे फायदा नहीं उठा रहा और इनके साथ मिलके तिजारत और इनके साथ ताल्लुकात जो हैं पॉलिटिकल ताल्लुकात नहीं बना रहा। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम बहुत करीब होते हुए, एक इस्लामी मुल्क होते हुए, और सबसे बड़ी बात ये कि 70 साल से तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं और बाकायदा यहाँ बड़ा एक अपना एतमाद और अपना एक भरम रखा हुआ है इन्होंने अपनी मेहनत की वजह से। लेकिन उसके बावजूद हमें जो कमी महसूस होती है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई भी टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, कभी भी हमें किसी किस्म की यहाँ की खबर नजर नहीं आती है। हमारे अवाम को ये नहीं पता कि हमारे पड़ोस में और ब्रदर मुल्क के अंदर कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं और हम उनसे क्यों ना ताल्लुकात अपने बनाए। ये तो और मैं आपको जो कहना चाहता था कि मैं अब ज़ाती तौर पे आप यकीन करें कि ममनून भी हूं और मैं आप हमारे मोहसिन भी हैं। एज ए पाकिस्तानी मैं कह रहा हूं कि आपने पहला जो इतना अच्छा स्टेप उठाया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की निस्बत आप सबसे पहले जो आप कतर तशरीफ लाए, बल्कि हम आपके ममनून हैं कि आपने इस अपनी जिम्मेदारी को समझा और आपने अपना फर्ज अदा किया अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के अवाम के लिए। बल्कि पाकिस्तानी जो यहाँ एक्सपेट्रिएट्स रहते हैं, मैं उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सदीकी साहब, डीएम डिजिटल के साथ कतर के हुकूमत ने और यहाँ के इदारों ने जितना प्यार किया, जितना सपोर्ट किया हमें आपकी वसातत से, इसके लिए हम कतर की हुकूमत के खसूसी तौर पे आपके और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हम भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें प्यार दिया, हमें वक्त दिया और अपने मुल्क के लोगों का यहाँ पर जो उनका रोजगार है, उनके जरिया माश है, उनके बारे में, यहाँ उनका जो रहन सहन है उनके बारे में मालूमात इकट्ठी की। और मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि मेरे हर प्रोग्राम के आप होस्ट रहें, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है। और उससे बढ़कर एजाज की बात यह है कि आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मगर सर, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा, टुगेदर फॉर एक्सीलेंस बाय अशरफ सिद्दीकी, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? और मैंने इसके चंद सफात ही देखे, क्यों कि आपको पता है यहाँ पे हमारी दोनों की मसरूफियत काफी ज्यादा रही, तो ये मैं अपने नाजरीन को दिखाना चाहूंगा। टुगेदर फॉर एक्सीलेंस बाय अशरफ सिद्दीकी, ये कतर के मुतालिक मेरे ख्याल में किसी पाकिस्तानी की पहली जामिया तसनीफ है। खाली यही नहीं, मैं इसमें जरा अर्ज कर दूं कि ये कई लिहाज से इत्तफाक से मुनफरिद इसलिए है कि जब मैं यहाँ कोई 2-2.5 साल पहले आया जी, तो आते साथ ही सबसे पहले मैंने ये ढूंढने की कोशिश की मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, इंक्लूडिंग हमारे सफारत खाने से लेकर और मुख्तलिफ जगह पे, और मुख्तलिफ जो हमारी पाकिस्तानी या बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई 35 के करीब, जो कम्युनिटी ने मुख्तलिफ अपने मुख्तलिफ धड़े बनाए हुए हैं फॉर सोशल एक्टिविटीज पर्पजेस, तो कि पता चले कि हुई ज़ूब यहाँ कौन कारोबारी लोग हैं, कितने हैं यहाँ, हमारे प्रोफेशनल्स कितने हैं और कौन कौन है कोई प्रोमिनेंट। तो आपको ये सुन के हैरत होगी कि आज तक किसी जगह कोई पाकिस्तानी का डाटा नहीं था। ये भी काबिल फख्र बात तो एक तो ये बात थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कम से कम ये कि चूंकि लिखने पढ़ने की आदत है कि जब भी फालतू वक्त हो तो कुछ ना कुछ बैठा हुआ करना। वो तो जाहिर है सर, आप कॉलम भी लिखते हैं, आप में बहुत मतलब लिखने का आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा। तो वो मैं अर्ज ये कर रहा था कि
پھر میں نے سوچا کہ ایک کیوں نہ میں کم از کم کوئی بھی بزنس مین اگر باہر سے کوئی آتا ہے، پاکستانی انٹرپرینور آتا ہے، تو اس سے ایک گائیڈ لائن ملے گی کہ یہاں کون کون سے پاکستانی بزنس مین ہیں جن کے ساتھ وہ مل کے کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ایڈوائس لے سکتے ہیں. اسی طرح جب میں لوگوں سے ملنا شروع کیا تو میرے لیے ایک بڑی خوبصورت لیکن حیران کن یہ چیز تھی کہ جو میں لوگوں سے مل رہا تھا تو مجھے پچھلے ہسٹری، تاریخ جو ہے اس کے کوئی باب کھلتے جا رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں تو ایک دروازہ کھلا، پھر دوسرا دروازہ، پھر دروازہ. پتہ یہ چلا کہ ماشاءاللہ پاکستانیوں کا جو تعلق ہے اس سرزمین کے ساتھ وہ پاکستان کی پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے. اور اس وقت یہاں کی کیا حالت تھی، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا دوحہ اٹ سیلف، کوئی 1.5 روڈ کے اوپر تھا، اور ایک جو روڈ ہے بڑی سے بڑی وہ 1 کلومیٹر لمبی بھی نہیں تھی. جو میں نے اس وقت کچھ ایسے لوگ یہاں ماشاءاللہ بھی پاکستانی موجود ہیں جو 1950 کی شروع میں جو آئے تھے وہ آج بھی موجود ہے، یا بے شمار ایسے خاندان ہیں 20 جو کہ جن کے بعد آپ کو وقت کتنا لگا؟ جی میں وہ بس تھوڑی سی ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو بیک گراؤنڈ تھی اس سے جب پتا چلا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ، آج تک یہ کبھی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایکسپیکٹریٹس اتنے ملکوں سے باہر جا رہے ہیں. اب اتنی زیادہ موبلٹی ہو گئی ہے لوگوں کی ایک کونے سے دوسرے ملکوں میں. اب ہماری جو یہاں کنٹریبیوشن ہے پاکستانیوں کی، اتنے سال پہلے جب آئے تھے تو میں نے کہا وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا آئندہ کبھی کوئی بتانے والا، ابھی تو چند لوگ موجود ہیں، تو کیوں نہ اسے پریزرو کیا جائے، تاکہ دیکھیں نا ہر وقت کوئی نہ کوئی تاریخ لکھ رہا ہے ہر علاقے کی. قطر کی ڈیولپمنٹ پہ بھی کوئی تاریخ لکھ رہا ہوگا، لیکن ہمارے ان پاکستانیوں نے جنہوں نے یہاں انفراسٹرکچر بنانے میں مدد کی، جی رائٹ، بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ پورا جو قطر جس کے اوپر پوری پلاننگ چل رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ جس سروے کی بیس پہ ہو رہی ہے وہ سروے پاکستانیوں نے کیے تھے بالفرض. اسی طرح صحت کا معاملہ ہو، اسی طرح بلدیہ کے معاملات ہوں یا اور ایریاز ہوں، اس وقت جو بھی بیسک بنیادی ضرورت ہوتی ہیں انسان کی، تو وہ جو انفراسٹرکچر بنے تھے 50s میں 60s میں، جب آبادی بھی بمشکل چند ہزار ہوتی تھی ایکسپیکٹریٹس کو ملا کے بھی، یعنی 1970 میں یہاں کی آبادی 70,000 تھی ٹوٹل، جن میں آپ حیران ہوں گے ناظرین بھی یہ سن کے کہ 40,000 مقامی لوگ تھے اور 30-35,000 جو تھے وہ غیر ملکی تھے. یہ ٹوٹل آبادی تھی قطر کی 1970 کے اندر، رائٹ. تو اب یہ کہ وہ جو پاکستانیوں نے اس وقت جو خدمات انجام دی، کوئی آپ نے نہیں، مقصد یہ کہ اسے پرزرو کرنے والا کوئی نہیں تھا. آج تک جتنی بھی قومیں باہر رہ رہی ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہیں، UK میں ہیں، دنیا میں کہیں بھی، جو غیر ملکی جا کے وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے وہاں ان کے انفراسٹرکچر بنائے، انہیں کسی نے پرزرو نہیں کیا ہسٹوریکلی. کل کوئی آئے گا تو ممکن ہے کہے گا کہ یہ یورپینز نے بنایا تھا قطر، کوئی کہے گا شاید امریکن مشینری نے یا ٹیکنالوجی نے بنایا تھا. یہ کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ ہمارے فار ایگزامپل جہاں آج مشینیں استعمال ہو رہی ہیں، جہاں آج کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے، اس جگہ پہ ہمارے جن جو تھے، ہمارے پختونخوا کے جو مطلب ہمارے پاکستانی جو یہاں کام کرتے رہے، وہ ان مشینوں کی جگہ ماشاءاللہ جنوں کی طرح کام انہوں نے اس گرمی میں کیا. تو انہیں کون پرزرو کرے گا؟ کوئی بتانے والا نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ پرزرو کیا اس کتاب میں، دوسرا یہ کہ ڈیٹا تیار کیا، تیسرا یہ ہے جو بہت اہم ہے اس کے، یعنی ہر پوائنٹ ہی تقریباً اہم ہے کہ یہاں اتنی جنریشن سے 3-4 جنریشن سے پاکستانی یہاں رہتے ہیں، ان کی اولادیں بھی یہیں پیدا ہوئی، وہ یہاں براٹ اپ ہوئے، انہیں اپنے اصل وطن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ میں پاکستان کیا ہے، پاکستان کی کیا ماشاءاللہ رچ تاریخ ہے، پاکستان میں ماشاءاللہ کیا کیا ریسورسز ہیں. آپ اس کتاب میں دیکھیں گے تو اس کتاب میں کاروباری لوگوں کے لیے بھی وہ ایک اچھی گائیڈنس ہے، ریفرنس ہے، یہاں کے لوکلز کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. اور اس کے اندر باقاعدہ بتایا گیا کہ پاکستان میں کون کون سی آئٹم ایسی پروڈکٹ ہے، ایگریکلچرل ہے، زرعی یا انڈسٹریل صنعتی، کہ جو پاکستان پیدا کرتا ہے، بناتا ہے اور پھر ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. تو ان کی ڈیٹیل، ان کے سورسز، ان کے کانٹیکٹس بھی دیے ہیں. تو وہ ینگسٹرز کے لیے بھی ایک معلومات کے لیے بڑا اچھا ہے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے بھی اور غیر ملکیوں کے لیے بھی. جہاں آج ہم 9/11 کے بعد پاکستان جو ہے اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز نیگیٹو انداز سے جو ہے اس کا نام آتا ہے. جی
لیکن کم از کم اس کتاب سے ایک اندازہ ہوگا کہ پاکستان ایک پڑھنے والے کو کم از کم یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. اچھا سر یہ بتائیں اس کاوش پہ اس ریسرچ پہ آپ کو کتنا عرصہ لگا؟ اس میں جب میں آیا تھا تو اسی وقت تقریباً میں نے یہ شروع کیا تو اس میں ڈیٹا کلیکشن میں تو ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا, میکسیمم چند مہینے لگتے ہیں, لیکن جو اوتھینٹیفیکیشن تھی بار بار کراس چیکنگ کرنے, چونکہ ایک شخص نے کو بتایا, دوسرے نے ایک ایونٹ کے اوپر بتایا, تیسرے نے بتایا, تو ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جو بتایا ہے وہ واقعی صحیح ہوگا. ہاؤ ٹو اوتھینٹیکیٹ دس, تو مجھے انفارمیشن اور بھی بہت زیادہ بے شمار اور لوگوں کے متعلق پتہ چلی, لیکن وہ اوتھینٹیکیٹ نہیں ہو سکا تو اس کا میں نے اس میں ذکر نہیں کیا. اور اس کے لیے آپ کو بڑی مزیدار چیزیں ہیں جس میں اگر آپ کو میں ڈیٹیل میں جاؤں تو وہ ٹائم نہیں ہے. یعنی ایون ایک شخصیت کو ری چیک کرنے کے لیے کہ ایک شخص نے جو بتایا ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے یا نہیں, اس کے اوپر مجھے کتنا ٹائم لگا ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل 2 سال صرف اس ریسرچ پہ لگے تھے کہ یہ جو چند لوگوں کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں جنہوں نے یہ واقعی کام کیا تھا, واقعی وہ تھے یا نہیں تھے, اور واقعی انہوں نے اس لیول پہ کام کیا یہ تھا یا نہیں تھا, تو وہ بڑا ایک ضروری تھا. تو وہ تقریباً 2 سال لگے. اچھا سر یہ تو ایک بہت بڑے ستائش کی بات ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک اور کتاب لکھی, اس میں ایک تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے چلوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کیبنٹ یونین کا ایک بہت خوبصورت لیٹر مجھے ملا ہے اس ٹوگیدر فار ایکسیلنس کے اوپر, اور جس میں انہوں نے مجھے جہاں ایک ایکنالجمنٹ کی ہے, اس کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب گورنمنٹ آف پاکستان کیبنٹ یونین نے اپنے ریسرچرز اور ہسٹورینز کے لیے باقاعدہ یہ رکھی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے ایکنالج کیا آپ کی کتاب ایک انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوگا. اس سے پہلے سر 2007 میں آپ کی ایک کتاب آئی ہے بحرانوں کا سفر, محمد اشرف صدیقی. یہ کتاب بھی میں فی الحال تو نہ دیکھ سکا, انشاءاللہ جاتے ہی وقت ملے گا تو دیکھوں گا. اس کے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اصل میں کتاب ایک کمپائلیشن ہے. میرے جو کالم آتے رہے 9/11 کے بعد مختلف اخباروں میں, تو اس سے میں نے ایک جگہ صرف وہ محفوظ کیا تھا, وہ بھی تاریخی لحاظ سے, کہ جو میرے اپنے انالیسز تھے کہ 9/11 کے بعد ہمارے گھر میں سے جو ڈیسیژن ہوتے رہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے, اور پھر جو سپر پاور کی طرف سے ہم پہ پریشر آتے رہے, اور وہ اس وقت کے مطابق جس انداز سے وہ بات چیت چل رہی تھی, ان حالات کا نچوڑ اس وقت میں نے یہ انالیسس کیے تھے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے اپنے طور پہ کہ اگلا یہ کہاں تک لے جا سکتا ہے. اور آپ کو یہ سن کے افسوس ہوگا کہ افسوس اس لحاظ سے کہ جو میں نے لکھا تھا وہ اتفاق سے وہ اکثر میری پریڈکشنز یا اکثر میرے انالیسس بالکل صحیح نکلے, جس میں ڈاکٹر قدیر خان کے حالات کے اوپر بھی جس میں آپ کا جو ماشاءاللہ آپ کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے سے ہے, اس کے اوپر بھی میں نے اپنے آرٹیکلز میں پہلے یہ لکھ دیا تھا کالمز میں کہ ہمارے ان بھائیوں کو اب تیار رہنا چاہیے اپنے ملک کے ہم جیسے لوگوں کو لیے جو قربانی دیں گے آئندہ. یہ اس میں کئی آپ کو کالم نظر آئیں گے جو میں نے اٹیک سے پہلے ان علاقوں میں فوجی اٹیک ہونے سے پہلے یا یہ جو ٹیررسٹ کے نام پہ ہمارے یہاں اٹیک کیا جا رہا ہے, اس کا میں نے پہلے ہی اس کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر کیا تھا کہ کون سے حالات ہیں جس میں وہاں اٹیک ہوں گے, اور اس میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہ جو بھائی ادھر رہتے ہیں انہیں جن قربانیوں کا اب سامنا کرنا پڑے گا, وہ جو بھی وہ قربانی دیں گے وہ ہماری خاطر دیں گے, اس لیے ہمارے بچانے کے لیے. اچھا یہ خاندان صدیقی جو شجر نسب ہے آپ کا, محترم شفاء اللہ صدیقی ابن اظہار اللہ صدیقی, تو یہ مرتبہ جن کا ہے یہ آپ کے شاید والد صاحب؟ جی یہ میرے والد ہیں, اور اتفاق سے ہمارے خاندان میں اس وقت تقریباً آپ یہ کہہ لیجیے جو ہمارا خاندان ہے وہ 7,200 نفوس کے اوپر ہے موجودہ جو ہے, جو ایک شاخ ایک باپ کے ایک بیٹے کی اور اس کے بیٹے کی ایک بیٹے کی جو اولاد چل رہی ہے, تو وہ جو ہماری ایک لڑی چل رہی ہے 1500 سال سے, تو ہمارے جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کی اولاد سے ہیں ہم. جی ٹھیک ہے. تو میرا اگر میرے والد ان کے والد اگر دیکھیں
تو شجرے کے لحاظ سے میرا 39واں نمبر بنتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد. خیر ہماری تو حرکتیں یا ہمارا تو کردار وہ نہیں ہے, اور وہ اصل میں ریفرنس دیتے ہوئے بڑی شرمندگی سے محسوس ہوتی ہے کہ ایک ایسی شخصیت کی ہم اولاد سے اور ہمارا اپنا کیا کردار ہے اور ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے. تو لیکن یہ کہ میرا اس لحاظ سے 39واں شجرے میں شجرے کے حساب سے. اچھا صدیقی صاحب, یہاں پہ موجود پاکستانی کمیونٹی خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا کے جو ہمارے لوگ ہیں, ہمارے پختون بھائی, ان کے لیے قطر کے عوام میں اور قطر کی حکومت میں مطلب ان کے لیے ان کے کیا احساسات ہیں, ان کے کیا جذبات ہیں؟ آپ یہ دیکھیے تھرو آؤٹ جو میں نے جب یہ ریسرچ شروع کی تھی اور جب مجھے یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ شروع میں جو یہاں لوگ آئے, اتفاق سے یہاں 3-4 صرف کمیونٹیز رہتی تھیں لوکل مقامی لوگوں کے علاوہ. ایرانی ان کی تعداد بڑی تھی, مصر کے لوگ تھے, اور تیسرے پاکستانی تھے, تو چوتھی مقامی تھے. تو یہ 4 قومیتیں یہاں رہتی ہیں یہ شروع سے. اور پاکستانی اس زمانے میں ایک بڑی تعداد تھے, لیکن یہ کہ ظاہر تعداد ویسی یہاں کی پاپولیشن کم تھی لیکن ایک اچھی بڑی تعداد تھی. ان میں بھی یہاں پہ جو لوگ آئے وہ 2 جگہ سے آئے زیادہ تر. ایک جو ہے خیبر پختونخوا جسے کہا جاتا ہے جس علاقے کو, وہ ہمارا وہ صوبہ, اور ایک علاقہ پنجاب میں جو سیالکوٹ کا ایریا ہے. اچھا. تو وہاں سے میجورٹی جو ہے لوگ وہ یہاں پہنچے. اور اس میں اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اگر ہم قطر کو حالت آج بھی دیکھتے ہیں, قطر کی جو زمین ہے وہ راکی زمین ہے, ٹھیک ہے نا, چٹانی زمین ہے, تمام قطر جو وہ چٹان کے اوپر ہے. تو اگر آپ نے یہاں کوئی انفراسٹرکچر بنانا ہے, آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, تو وہ راک کو کون کاٹے گا, کون توڑے گا؟ آپ حیران ہوں گے کہ آج آپ نے اب دیکھا جتنے دنوں سے آپ یہاں ہیں, آج کل تو یہاں گرمی اتفاق سے 50 ڈگری سے اوپر بڑھ کے پڑ رہی ہے. تو 40 اور 45 جو ہے وہ تو عام رہتی ہے. اس گرمی کے اندر, ڈیزرٹ کے اندر, ایک صرف جن قوم تھی جنہوں نے, جو آج یہ جو ایکسکیویٹرز اور یہ جو مشینیں جو کام کر رہی ہیں اسے استعمال کی جا رہی ہیں, جو اب یورپ سے آ رہی ہیں اور مختلف جگہ سے آ رہی ہیں یہ زمین کو کاٹنے کے لیے, تاکہ وہاں بلڈنگیں بن سکیں, تاکہ وہاں اور چیزیں بن سکیں, وہ یہ ہمارے پٹھان بھائیوں کے ہاتھوں سے کٹی ہوئی ہیں اتنی سخت گرمی میں. اور مشین بھی آپ کو میں بتاؤں کہ 4 گھنٹے کے بعد اسے روک لیا جاتا ہے, چونکہ جو مشین ہے وہ چٹان پہ کاٹ کے وہ آگے چل نہیں سکتی, تو مشین کو بھی 4 گھنٹے کے بعد ریسٹ دیا جاتا ہے یہاں پہ. اور ہمارے پٹھان بھائیوں نے اپنے ہاتھ سے اس راکی زمین کو کاٹا ہے. تو ظاہر ہے کون نہیں پھر انہیں سلوٹ کرے گا, ہم بھی سلوٹ کرتے ہیں, اور یہاں کے جو مقامی پرانے لوگ ہیں وہ بھی. اور پھر یہ آپ دیکھیں گے ان کا بڑا اچھا کردار ہے, تھرو آؤٹ ہی رہا ہے. قطر کے لوگ جو یہاں کے مقامی اصلی لوگ ہیں, انہوں نے ہمیشہ پاکستانیوں کو ایک ہمارے پاس پروگرام کا وقت کم بھی ہے, ایک آپ سے میں یہ بات پوچھتا چلوں کہ موجودہ وقت میں ایک شارٹ بریف مجھے بتائیے آپ کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں, آپ مزید آگے اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات ایک دن میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ہماری حکومت وقت جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ ملک کا دیکھے, نہ کہ سپر پاورز کا انٹرسٹ اس علاقے میں دیکھیں, اپنے لوگوں کا انٹرسٹ دیکھیں. اگر جب وہ اپنے لوگوں کا انٹرسٹ دیکھیں گے, جب وہ اس چیز کو محسوس کریں کہ ہمارا روز کتنے لوگ جو ہیں قربانی کے بھینٹ چڑھ رہے ہیں یا چڑھائے جا رہے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ دیکھا ہے میں نے, یہ NHRC نیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی,
اس کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب جب میں یہاں آیا تو جب یہاں مختلف آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی کہیں انسانی ایک وہ سوسائٹی ہوتی ہے تو وہاں مشکلات وغیرہ بھی ہوتی ہیں، وہاں مختلف قسم کے لوگ جو ہیں مختلف حالات سے گزرتے بھی ہیں. اب جس طرح اگر ہم ہمارے ملک سے کچھ لوگ یہاں آتے ہیں تو انہیں آنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے قوانین کیا ہیں. کیا جس ایجنٹ نے میں ایک ریفرنس کے طور پہ میں آتا ہوں ادھر، ایک ریفرنس اتفاق سے وہ آ گیا تو میں ایک میسج دے دوں کہ جو ہمیں ایجنٹ یہاں بھرتی کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ کا جو ایگریمنٹ ہے، کیا آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے؟ جی. اور پھر وہ جب ایگریمنٹ وہاں کریں، ایکچوئل ہے نہیں وہاں ایگریمنٹ بھی کریں، اور جب یہاں آئیں تو جو ایک سرکاری ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں گے اس کے سے مطابقت رکھتے ہیں. یعنی اکثر یہ ہوتا ہے سوائے بڑی کمپنیوں کے، وہاں لوگ پریشانی میں گھر جاتے ہیں، جھوٹے وعدوں میں ایجنٹس کے جو ہیں وہ مسئلے مسائل کافی ہیں سر. جی ہاں، یہ بات صحیح ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ پھر ہم جب یہاں سروسز کوئی ایسے کوئی پرابلم آتے ہیں، ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس میں جو ہم نے مختلف جو سروسز ہم دیتے رہتے ہیں، اور اس میں مختلف کمیونٹیز کے اور بھی لوگ ہیں، تو ہم سارے مل کے یہ کام اکٹھے کر رہے ہیں. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ خالی پاکستانی اتفاق سے سب سے کم ہے پرابلمز کے اندر. میں آپ کو بتا دوں جیلوں میں بھی الحمدللہ پاکستانی نہ ہونے کے برابر ہیں کمپیئرنگ ٹو ادر کمیونٹیز. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو تھوڑی بہت میں نے کوئی کنٹریبیوشن دینے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے کیا کیا یہاں کی حکومت نے کہ یہ جس سرٹیفکیٹ کو آپ دکھا رہے ہیں وہ انہوں نے میری پوری کمیونٹی کو دیا ہے، پاکستانی کمیونٹی کو دیا. اس پہ یہ خالی اشرف صدیقی نہیں لکھا کہ جی چونکہ اشرف صدیقی ایک سروسز دے رہا ہے تو وہاں ایز اے کمیونٹی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوا. یہ بھی اگر آپ یہ ایوارڈ مجھے 2 سال پہلے جب میں آیا تھا اور جب ہم اس ایکٹیویٹیز میں داخل ہوئے تھے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ آف قطر نے کچھ لوگوں کو مختلف کمیونٹیز میں 4 وزراء کی موجودگی کے اندر یہ ایوارڈ دیا تھا ان کی ریکگنیشن پہ، ان کی سروسز پہ. تو اتفاق سے اس میں انہوں نے کہیں مجھے بھی چن لیا تھا. تو یہ خوبصورت ایوارڈ، یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے سر. بس الحمدللہ ایک اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں جو اس کی کریشن ہے اس کی لک آفٹر آپ کریں، وہ آپ کی کرے گا. میں تو یہ بلیو کرتا ہوں. بے شک بہت بڑی بات کی آپ نے. ناظرین، ہمارے ساتھ اشرف صدیقی صاحب تشریف رکھتے ہیں. چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کم ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ ان کے اور صلاحیتوں سے ہم آپ کو روشناس نہ کرا سکے. انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں ان سے تفصیلی بات ہوگی. اپنے میزبان ڈاکٹر عابد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.